لیکن رؤف حسن صاحب اکنامک بیکنگ نہیں ہے وہ ہمارے پاس، ہم اس طریقے سے اسپائن دکھانے کے لیے ابھی تیار نہیں ہے. باتیں بہت اچھی کر رہے ہیں پی جے میر صاحب، اینڈ آئی ووڈ لو مائی کنٹری ٹو ایکچولی اسٹینڈ اپ اینڈ یو نو اس طریقے سے وہ بات کر سکے، لیکن کیا ایسا ممکن ہے مطلب گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیے 2-3 ایشوز کو میں ریز کرنا چاہوں گا. میڈیٹ وہ ملک کرتا ہے جس کی کہ اپنی کوئی سالونسی ہوتی ہے. اس میں ایک ایسپیکٹ سالونسی کا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اکنامک سالونسی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی لیڈرشپ ہے اس کی ایک انٹیگریٹی اور ایک اس کی بھی سالونسی ہونی چاہیے. جب تک وہ نہیں ہوگا کوئی ملک سیریسلی لے ہی نہیں جائے گا. پاکستان کی پوزیشن ایک تو آپ نے آلریڈی ڈیفائن کر دی ہے کہ اکنامک سالونسی نہیں ہے بالکل، وی آر ڈیپینڈنٹ آن دی کنٹریز آف دا مڈل ایسٹ اینڈ سو مینی ادر کنٹریز. تو وہ ایک پاکستان اس ایک اسینڈنٹ پوزیشن میں نہیں ہے کہ آپ ایک میڈیٹری رول جو ہے وہ ادا کر سکیں. نمبر 2 جو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو لیڈرشپ ہماری گئی ہے وہاں، پرائم منسٹر نواز شریف اور آرمی چیف ہے، وزیر خزانہ سرتاج پرائم منسٹر نواز شریف کہ ایک طرف سعودی عرب ہے، اور سعودی عرب وہ ملک ہے جس نے کہ اس کو اکارڈنگ ٹو پرائم منسٹر ہمسیلف پھانسی کے پھندے سے چھڑایا تھا اور سیاسی پناہ دی تھی، اور 7, 8, 9 سال تو ذاتی طور کے اوپر فلی کمپرومائزڈ، فلی ٹوٹلی کمپرومائزڈ. دوسری طرف نواز شریف صاحب کے وہ ملک ہے جس کا نام قطر ہے، اور قطری خطوط جو ہیں 2 عدد 1 اور 2 اس کی بازگشت تو میرا خیال سارا ملک سن چکا ہوا ہے، بلکہ ساری دنیا سن چکی ہوئی ہے. تو دوسری طرف نواز شریف صاحب قطری لیڈرشپ جو ہے اس کے ہاتھ میں کیپٹو ہے. تو نمبر 1 بات. نمبر 2 یہ میں نے کر دی. تیسرا میڈیٹری رول وہ پلے کرتا ہے جو کہ پارٹی نہ بنا ہو. ہم پارٹی بن چکے ہوئے ہیں، ہم نے کولیشن کو جوائن کر کے اپنے آپ کو پارٹیزن ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے. آن ٹاپ آف دیٹ جنرل رحیل ہمارے اس وقت کے چیف آف دی آرمی اسٹاف نہ ہو، لیکن وہ بھرسوت ایک پاکستانی فوج کے ہیڈ رہے ہیں، چیف رہے ہوئے، ان کو ہم نے اس کولیشن کا ہیڈ بھی بنا دیا ہوا. سو دیٹ مینس کہ جی ہماری جو پارٹیزن شپ جو ہے جو وہ ایک لیول سے بہت اوپر والے لیول کے اوپر جو وہ اسٹیبلش، ہم پارٹی بھی بن گئے، اکنامک سالونسی بھی نہیں ہے ہمارے پاس، نہیں ہے ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ جو وہاں گئی ہے میڈیشن کرنے وہ ٹوٹلی کمپرومائزڈ ہے. تو ہم مصالحتی کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، پارٹیزن پوزیشن اڈاپٹ کر چکے ہیں. But then why are we welcomed? سو اس لیے بیسیکلی یہ ڈرامہ ہو رہا ہے، جیسا کہ اس ملک میں اور بہت سے ڈرامے ہو رہے ہیں، یہ بھی ایک ڈرامہ کیا جا رہا ہے. پاکستان اس پوزیشن میں نہ ہے کہ وہ میڈیشن کر سکے، اور نہ ہی اس پوزیشن میں آئے گا اس وقت تک جب تک کہ اس ملک میں ایک کریڈیبل پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں آئے گی جو کہ اس کو اکنامکلی انڈیپینڈنٹ کرے. وہ لمبی کہانی ہے. تو شاہد لطیف صاحب اگر میں رؤف حسن صاحب کی باتوں کو سنجیدہ لوں، اور یہ واقعی سنجیدہ لگ بھی رہی ہیں جس طریقے سے انہوں نے زبردست طریقے سے ایکسپلینیشن بھی دیا، تو پھر اس کا مطلب ہے یہ تو سارے صورتحال ملکی مفاد کے خلاف ہے. سر دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہم اس وقت کرائسس سچویشن میں ہیں، یعنی مشرق وسطیٰ تو کرائسس میں ہے ہی، ہم نے خود کو کرائسس میں ڈال لیا، اور اس میں ہمارے اندرونی حالات کا بہت گہرا تعلق ہے. یہ جو باتیں کیں اور ہم سب اس پہ ایگری کرتے ہیں، یعنی ہماری اکنامک سچویشن ہے کیا، اور آج کل تو اکنامکس ہے وہی آپ کی بیک بون ہے، اور آئندہ جو جنگیں ہیں وہ تو ہیں ہی اکنامکس کی. رشیا اتنا بڑا ملک تھا، جب اس کی اکانومی خراب کر دی تو رشیا ٹوٹ گیا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. پھر پاناما لیکس کہاں لے کر جا رہی ہیں، ہمارے جو لیڈران ہیں ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، کوئی ان کو کیوں سنے گا. تو یہ وہ مشکلات ہیں. مگر معاملہ یہ ہے کہ کرائسس سچویشن میں اپرچونٹیز بھی آپ کے پاس ہوا کرتی ہیں. دیکھیں ایک اپرچونٹی تو آپ کے پاس یہ آئی کہ یہ جو سی پیک والا معاملہ ہو گیا. اب سی پیک میں صرف چین نہیں ہے، اس کے ساتھ روس ہے، اس کے ساتھ سینٹرل ایشیا کے تقریباً ہم سارے ممالک ہیں، اور یہ ساؤتھ ایشیا، اور یہ سارا آگے بڑھنے جا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس یہ ایک اپرچونٹی ہے، اس اپرچونٹی کو اویل کریں. اور اسی کے تحت اب آپ دیکھیں گے کہ مشرق وسطیٰ میں جو ڈویژن ہو رہی ہے، یہ جو بلاکس بن رہے ہیں، یہ سارے ان میں ایک تو کلیئر وہ بلاک ہے جس کو امریکہ ہیڈ کر رہا ہے.